الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق ARYQ ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو برود جمعہ یا شب جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور شب جمعہ میں مشہور و معروف احادیث مبارکہ جس کا مفہوم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں آج موقع ہے، آج وقت ہے، اور الحمدللہ شب جمعہ بھی ہے، تو ہمیں یاسین شریف کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اور آپ کی کال کنٹرول روم کو جب موصول ہوتی تو آپ کو بتا دیا جاتا اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، تاکہ ہم سکون سے لائن پہ بات سن سکیں آپ کی، اور آپ کو صحیح معنوں میں جواب دے سکیں، وظائف آپ کے لیے نکال سکیں اور بتا پائیں۔ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آواز کھلی رہنے کی وجہ سے لائنیں ڈراپ ہو جاتی ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا، تو پہلے سے ہی احتیاط کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں، تاکہ آپ جب کال کرتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے آپ کے سوال کے جواب میں، اس وقت کاپی پینسل نہ ہونے کی صورت میں آپ لکھ نہیں پاتے، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اگر کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ لکھ لیں گے۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے انشاءاللہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اور آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی نصر اللہ عرض کر رہا ہوں، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، نوجوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ نام بتائیے۔ ایک کا نام مہوش ہے، دوسری کا نام کرن ہے۔ مہوش اور کرن، ان کی امی فرزانہ کوثر۔ فرزانہ کوثر۔ ایک چھوٹا بچہ ہے میرا، تقریباً اس کی عمر 10 سال، اس کو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام غفور ہے۔ عبد الغفور۔ جی۔ ماں کا نام یہی فرزانہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دونوں بچیوں کا بھی اور اس بچے کے لیے بھی ڈر خوف کا بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، آپ جس جگہ پر ہیں شاید وہاں سگنلز نہیں مل رہے، آپ اپنی جگہ سے چینج ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ بات ہو پائے گی، اور شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ رب کریم آسانی فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ذرا آپ مدد فرمائیں۔ اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تو بند کیجئے، پھر بات ہو پائے گی نا۔ کر دی ہے جی فرمائیے۔ جی، کام کے حوالے سے رضا امین بات کر رہا ہوں، کام کے حوالے سے آپ سے رہنمائی لینی تھی۔ رضا امین بھائی، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ گلشید بی بی۔ کیا کرتے ہیں؟ میں اسکریپ کا کام کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بابا جان، فرمائیے، کون صاحب، کہاں سے؟ یونس صاحب کر رہا ہوں کشمیر سے۔ یونس بھائی، امی کا نام بتائیں۔ اور شفیہ بیگم، شافیہ کہتے ہیں ویسے، ان کا نام شفیہ بیگم ہے۔ شفیہ بیگم، مسئلہ کیا ہے؟ میرے گھٹنے کو درد ہوا تھا، جی، آپریشن ہوا۔ گھٹنا ہے نا گوڑا، ہاں ہاں، تو دانا نکلا، آپریشن کا بہانہ بنا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جیسے ہی آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہماری بات سکون سے ہو سکے۔ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں تاکہ سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں۔ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرے دو مسئلے ہیں، نام بتائیے۔ میری مما کا اور پاپا کا۔ نام تو بتاؤ بیٹا۔ منزہ بیگم، منزہ بیگم، ان کی امی؟ ارشاد بیگم۔ ارشاد بیگم، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے منزہ کا؟ وہ نا میرے بابا اور مما کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا، بابا کا نام بھی بتاؤ جلدی سے۔ محمد وارث۔ محمد وارث کی امی؟ نذیر بیگم۔ نذیر بیگم، ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھو، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آپس میں محبتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ابھی میں نے بریک سے آنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ مانتے نہیں آپ لوگ، آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کال آپ کی ڈراپ ہو گئی۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب، میرے بچے کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ سمرین سلطانہ، مسکیریج ہو رہا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے۔ ان کی امی کا نام بتائیے۔ سمرین سلطانہ کی امی؟ سیدہ قمر۔ سیدہ قمر، کب ان کا مسکیریج لاسٹ ٹائم ہوا ہے؟ ہاں، 2 مہینے پہلے ہوا ابھی۔ اللہ تعالیٰ زندگی والی اولاد عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی میں لیاقت بات کر رہا ہوں، گاؤں کی گھوٹ سے، ہری پور سے۔ جی، مسئلہ کس کا ہے لیاقت بھائی؟ جی مسئلہ میری والدہ کا ہے۔ نام بتائیے۔ زیبن بی بی۔ زیبن بی بی یا زیب النساء؟ زیبن نساء۔ جی، ان کی امی کا نام؟ جیرو نساء۔ جی، جیرو نساء، جیرو بی بی، جیرو۔ جیرو بی بی، جیرو بی بی۔ جی جی، مسئلہ کیا ہے امی کا؟ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ایسے ہی ایک دم گرم ہو جاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، بابا صاحب، میری بہن ہے، اس کا نام ہے رخسانہ۔ ان کی امی؟ اس کی امی کا نام نرجا تھی، اس کی 2 دفعہ شادی ہوئی تھی، اس کے پاس اولاد یاسمین؟ یاسمین نام بتایا؟ نہیں، رخسانہ۔ رخسانہ کی ماں کا نام؟ نذیرہ بی بی۔ نذیرہ۔ اچھا، کیا 2 شادیاں ہو کے ٹوٹ گئیں؟ نہیں، 2 شادیاں، ایک ٹوٹ گئی تھی، پھر دوبارہ کی ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو ان کے شوہر ہیں ان کا نام بتائیں۔ اس کے شوہر کا نام، اچھا، کب شادی کب ہوئی ہے؟ اب تو 2-3 سال ہو گیا، پہلی تقریباً 10 سال رہی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ محمد عزیر بول رہے ہیں، آج خوش آپ ہوں۔ محمد عزیر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔
جی مسئلہ یہ ہے کہ میں پتھر پوچھنا آئی کہ پتھر کس قسم کا پاس ابھی دے آتے ہیں. پتھر کے متعلق میں تو احادیث مبارکہ پر ہی عمل کرنے کا لوگوں کو بولتا ہوں کہ عقیق پہنے، پتھر عقیق، اور چاندی کا وزن جو ہے نا وہ حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے. اگر 4.5 ماشے سے زیادہ چلا گیا تو پھر نماز اور عبادتوں کے لیے انگوٹھی کو اتارنا واجب ہو جائے گا. عقیق پہنے اور اس نیت سے پہنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ محمد ثاقب بول رہا ہوں دنیا پور سے. ثاقب بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی سر. امی کا نام؟ حمیدہ بی بی. حمیدہ بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے ثاقب بھائی؟ اوہو کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم کرم فرمائے، مسئلہ ہم نہیں سن پائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. پھر کال ڈراپ ہوتا ہے. لائیو پروگرامز میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آپ ملاتے رہیے، میں انشاءاللہ کال لیتا رہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو بابا، اقبال بابا بول رہے ہیں؟ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے. بابا ایک خواب کا پوچھنا تھا. خواب کے لیے ہمارا دوسرا پروگرام ہوتا ہے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا خواب کیا کہتے ہیں، تو اس میں کال کر لیجئے گا. بتا تو میں بھی سکتا ہوں مگر ہمارا پروگرام اس سے ہٹ کے ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ مفتی صاحب کے پروگرام میں خواب کیا کہتے ہیں اس میں کال کیجئے گا، انشاءاللہ جواب ملے گا. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب میری بیوی کو گیس ہے اور سر میں درد رہتا ہے. نام بتائیے. نام؟ سمرین بی بی. ان کی امی؟ صابرہ بی بی. صابرہ بی بی. اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ عمل ہی نہیں کرتے. میں بار بار تو بتاتا رہتا ہوں. چلیں انشاءاللہ ہو جائے گا عمل. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری امی کی نا طبیعت خراب رہتی ہے. امی اور نانی کا نام بتائیے. امی اور نانی کا نام بتائیے. رفیقن بی بی امی کا نام، اور نانی کا؟ اور جیجن. عزیزن. ہاں جی عزیزن. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. بابا جی میں معذور بندہ ہوں اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے نا کالیہ جادو کی طرف چلے مائل ہو گئے تھے. اب وہ جو ہے نا دماغ سے جو ہے نا آؤٹ ہو گئے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا؟ اورنگزیب. خرم؟ اورنگزیب. اورنگزیب. اورنگزیب کی امی کا؟ سکینہ. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکیاں لڑکے شادی کے لیے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اچھا کوئی کرتے ہی نہیں ہے، نہ بہنیں راضی ہیں نہ بھائی راضی ہیں؟ جی میرے سوا کوئی. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرے نا شوہر جو ہے نا بہت زیادہ گھر میں نا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. نام بتائیے. علی عباس. ان کی امی؟ مسرت بی بی. تو صرف آپ سے لڑتے ہیں یا بچوں وغیرہ کو بھی تنگ کرتے ہیں؟ نہیں بچوں سے نہیں لڑتے، صرف میرے ساتھ ہی ان کا جھگڑا رہتا ہے. گھر میں آتے نہیں ہیں. اچھا اپنے ابو کے گھر میں رہتے ہیں. اچھا آپ کا نام بتائیے. کب سے گھر نہیں آ رہے ہیں؟ گھر وہ تو نوکری پہ ہوتے ہیں، 3-4 مہینے کے بعد گھر آتے ہیں اور 15 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے گھر ہی گزار کے چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نام تو بتائیے اپنا. میرا نام ہے ام البنین. ام البنین. والدہ؟ جی نذیرہ بی بی. نذیرہ؟ نذیرہ بی بی. جی جی. اللہ تبارک تعالیٰ آپس میں محبتیں عطا فرمائے.
میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اور جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور آپ کو وظائف لگواتے ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ وظائف پڑھیے گا, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت کرم ہوگا. نصر اللہ میرے بھائی آپ نے مہوش اور کرن بنت فرزانہ کوثر کے متعلق پوچھا ہے کہ دونوں بچیوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, رشتے نہیں آ رہے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں پہ نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, اور عشاء کے بعد مہوش 351 اور کرن 270 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں, دعا کریں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. دوسرا آپ نے عبد الغفور بن فرزانہ کوثر کے متعلق پوچھا ہے کہ بچہ ڈر جاتا ہے, سورہ کافرون الٹے کان میں 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. رضا امین بن خورشید بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ اسکریپ کا کام کرتے ہیں, آج کل بہت پریشانی ہے, کام نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں. سورہ ناس 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا جائے. ساتھ میں تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے پینے کے لیے کارڈ کے لیے ضرور منگوائیے, اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا. یونس بن شفیہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھٹنے میں درد تھا اور درد اس حد تک بڑھ گیا کہ آپریشن تک نوبت آ گئی. رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ ابراہیم 1 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, اور اس پانی سے یعنی دم کیے ہوئے پانی سے اپنے پیروں کو دھویا کریں, بھلے ٹخنے سے اوپر تک پورے پیروں کو دونوں کو دھو لیا کریں. پانی گٹر نالی میں نہیں جانا چاہیے, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. عبد الحمید بن انور بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جنرل اسٹور ہے, پچھلے 2 مہینوں میں کچھ پیسے لگائیں, سامان ڈالا ہے, مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا, برکت نہیں ہو رہی. میرے علم العادات کے حساب سے میرے بھائی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں, تو اس کو کنٹرول کریں, اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سورہ واقعہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر 4 اگربتی پہ دم کر کے صبح اپنے جنرل اسٹور میں جب کھولا کریں لگائیں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. عروج بنت کشور جہاں اور احسن بن فرزانہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ احسن کی نوکری بھی چلی گئی ہے اور لوگ بولتے ہیں کوئی جادو وادو ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے, اور احسن کو بولیں ہر نماز کے بعد 119 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے, دعا کرے, اللہ کے عطاؤں سے جلد اسباب بن جائیں گے. منزہ بیگم بنت ارشاد اور محمد وارث بن نذیر بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ امی ابو بہت لڑتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے ایک بدگمانی کا سلسلہ ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں اور پوچھتے نہیں کہ ہوا کیا ہے اور ناراض ہو جاتے ہیں. سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58-66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دونوں کو پلایا جائے, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپس میں محبت ہو جائے گی. اور محبت کے لیے خط کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ان کے تعویذات بھی منگوا لیں, پلا دیجئے گا, اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. سمرین سلطانہ بنت سیدہ قمر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا 2 مہینے پہلے مسکیریج ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ایک مسکیریج ہوا. رب کریم ان کو زندگی والی اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, اور اس کے لیے میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے ایک اولاد کی حفاظت کے لیے, اور جن بہنوں کو حمل نہیں ہو رہا, کئی سال گزر گئے, الحمدللہ اس تعویذ کو بنائیں, استعمال کریں, انشاءاللہ تعالی زندگی والی اولاد بھی ہوگی. اور جن کے ہاں حمل نہیں قرار پا رہا, انشاءاللہ اللہ کی عطاؤں سے ان کے ہاں حمل بھی ہو جائے گا. تو میرے یوٹیوب پر چلے جائیے, اقبال باوا کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, انشاءاللہ ضرور آپ کو تعویذ مل جائے گا, اولاد والا اس کو بنا لیجئے گا. لیاقت میرے بھائی آپ نے زیب النساء بنت جیرو بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ امی بہت غصہ کرتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, روحانی طور پہ شاید ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے. خیال کریں, جب عمر بڑھتی ہے تو ظاہر ہے پھر اولاد سے توقعات والدین کو زیادہ ہوتی ہیں, تو زیادہ خیال رکھیں, اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور آپ خود 66 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھ کر امی کو پانی میں دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ غصے میں کمی آئے گی. رخسانہ بنت نذیرہ
کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، میری بہن کی ان کی دوسری شادی ہے، پہلی شادی سے اولاد تھی اور دوسری سے 2 سال ہو گئے اولاد نہیں۔ رب کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بہن رخسانہ کو بولیں 916 مرتبہ عشاء کے بعد یا مصورو یا اللہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ تعویذات بھی ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شامدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں، اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل پڑھ کر رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ عز و جل اسم اعظم پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے، اس لیے کہ ہم ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے اور نام ہے شکیلہ۔ شکیلہ کے اعداد جو ہیں وہ ہیں 365۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا مجیدو، یا رزاقو یا مجیدو 730، یعنی کہ اس کو ڈبل کر کے جب پڑھیں گے شکیلہ نام کی میری بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اب تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ الحمدللہ عز و جل بہت کیا ہزاروں لاکھوں لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسم اعظم کو پڑھتے کس طرح ہے۔ تو جو نام ہوتا ہے اس کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے، بزرگوں کے فیضان سے یہ اسم اعظم بن جاتا ہے اس نام کے پڑھنے والے کے لیے، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں، رحمتیں ہیں، اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جتنی دیر تک پڑھا جاتا ہے رب عز و جل کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر اللہ کرنا ایک عظیم سعادت مندی ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل چل رہا ہے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ وزیر آباد سے بول رہی ہوں۔ جی نام بتائیے۔ میں نے 2 مسئلے پوچھنے ہیں۔ ارے نام تو بتا دیجئے۔ جی عبدالرحمان۔ عبدالرحمان کی امی؟ محمد عبدالرحمان، امی کا نام ارشاد بیگم۔ ارشاد، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ان کا؟ جی ان کا نام باہر کا کام نہیں بانا، ان کو باہر بھیجنا ہے۔ کہاں باہر جانا؟ کون سے ملک؟ ان کو ہم نے نا اسپین بھیجنا ہے۔ اسپین بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلیم اختر بول رہا ہوں۔ جی بھائی جان، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیں اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں۔ جناب میری بیٹی ہے فاطمہ گل نام ہے اس کا۔ اچھا، ان کی امی؟ اس کی والدہ کا نام روشن آرا نام ہے۔ روشن آرا۔ رشتہ نہیں ہو رہا، کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنائے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کر بتاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ خضر بات کر رہا ہوں ممبر سے۔ خضر، امی کا نام؟ اچھا چھوٹے بھائی کا مسئلہ ہے تو بھائی کا نام بتائیے نا۔ زین احمد نام ہے اس کا۔ زین احمد۔ ان کی امی؟ رقیہ بھی۔ رقیہ، مسئلہ کیا ہے؟ حفظ کر رہا، 15 سپارے حفظ ہو گئے ہیں، اب یاد کرتا پیچھے والا بھول جاتا، سب یاد نہیں۔ اچھا حفظ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، استقامت کے ساتھ یہ حافظ قرآن بنے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں محمد ریاض بات کر رہا ہوں چتوال سے۔ محمد ریاض بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام ہے جی رحمت بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بالکل رکاوٹ ہے، بندش ہے۔ کس کام میں؟ یہ کاج واللہ نل کی بٹن وغیرہ کا جی۔ اچھا آپ کی دکان ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، رزق میں برکتیں دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میرا نام اشفاق ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ جی
میرا مسئلہ ہے میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. امی کا نام بتائیے. منظورہ بی بی. کب سے بیمار ہے؟ بس ہو گیا تقریباً 6 مہینے. صحیح نہیں ہو رہا پیٹ والا مسئلہ. کوئی کیا مسئلہ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بامبے سے بول رہی ہوں, نوی ممبئی سے شہناز. شہناز, میرا نام ہے. میری بیٹی کا پرابلم ہے. میری بیٹی کا نام مریم ہے. مریم بنت شہناز. اچھا مریم بنت شہناز. اچھا, کب سے اس کی عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی 41 ایئرس کی ایج ہے. اچھا, بیمار کب سے پڑی ہوئی ہیں یہ؟ ابھی 1 ہفتے سے پھر سے کڈنی میں اسٹون ہو گیا. ابھی لنگس کا پرابلم ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالی شفا عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد اختر کل کر رہے ہیں ایٹ آف. محمد اختر, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی محمد افسر. افسر, جی ٹھیک ہے. امی کا نام بتائیے. جی زینت بی بی. زینت بی بی, مسئلہ کیا ہے؟ بس لائتے دلت گھبراہٹ آنی کی دعا, نوکری نہیں ملنی بھی. کہیں جب چھوڑا تو نوکری نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو وظائف بتا رہا ہوں, اس کو لکھیے گا, نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو آپ فوری طور پہ رابطہ کر سکیں. محمد ثاقب بن حمیدہ بی بی, آپ کا مسئلہ نہیں سن سکے مگر حساب اس لیے لگ گیا کہ آپ کی والدہ کا نام آ گیا تھا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سمرین بی بی بنت صابرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو گیس کی وجہ سے درد رہتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں, اور ساتھ میں تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا. انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی ہو جائے گی. رفیقن بی بی بنت عزیزن بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے, کافی دن ہو گئے. رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. امی کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اورنگزیب بن سکینہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ گھر میں کسی کی شادی نہیں ہو رہی اور یہ کسی جادو وغیرہ کے چکر میں پڑ گیا تھا اور اس کے بعد اس کا ذہنی توازن بھی ختم ہو گیا. میرے علم العادات کے حساب سے بھی ایسا ہی ہے, حساب میں آ رہا ہے کہ اس نے کوئی عمل بغیر اجازت کسی کے پڑھ لیا ہے اور اس کی رجت ہو گئی, یعنی کہ وہ الٹا ہو گیا ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اور گھر میں ظاہر ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, دوسرے کاموں میں بھی رکاوٹ پڑ جاتی ہے. تو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا, انشاءاللہ تعویذات بھیجیں گے. اللہ کے عطاؤں سے امید ہے, ٹائم لگے گا مگر یہ بھائی آپ کا اچھا ہو جائے گا. علی عباس بن مسرت ام البنین بنت نذیرہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ یہ گھر نہیں آتے اور لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں طرف سے معاملات ہیں. سلام قولا من رب رحیم, سورہ یاسین آیت نمبر 58-66 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور کچھ اپنے رویے میں بھی نرمی لائیں. رب کریم انشاءاللہ گھر کو آباد فرمائے گا. محمد عبد الرحمن بن ارشاد بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اسپین جانا چاہ رہے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے بہتر نہیں ہے, کچھ وقت انتظار فرمائیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. فاطمہ گل بنت روشن آرا کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے سلیم بھائی کہ اس کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد 185 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر اور دعا بھی کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں بھی. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. خضر میرے بھائی آپ نے زین بنت رقیہ کے متعلق پوچھا ہے کہ 15 پارے حفظ کر چکا ہے, اب اس کا دل نہیں لگتا.
یا علیمو یا اللہ، یا علیمو یا اللہ 150 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر یہ خود پڑھ لے اور پانی پہ دم کر کے پیے تو بہت اچھا ہے، ورنہ گھر کا کوئی بھی فرد دم کر کے اس کو پلائے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد ریاض بن رحمت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاج اوور لاک کی دکان ہے آپ کی، کام آج کل نہیں چل رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ریاض بھائی عشاء کے بعد 1011 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اشفاق بن منظورہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ سے صحت بہت خراب ہے، خاص طور پہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے معدے کا مسئلہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79 پارہ 25 میں 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے، اللہ کی عطاؤں سے جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ مریم بنت شہناز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ گردے میں درد ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، سورہ علم نشرح 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد کرم ہوگا اور صحتیاب ہو جائیں گی۔ محمد افسر، میرے بھائی آپ نے اپنی والدہ کا نام زینت بی بی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ گھر بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور نوکری بھی نہیں ہے، رب کریم کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل تمام کالز جو الحمدللہ لی ہیں پروگرام میں، اس کے سوالات آپ کی نظر کر دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، اور الحمدللہ شب جمعہ کی کیا بات ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے مفہوم کے تحت کہ جو جمعے کو ایک نیکی کرتا ہے، رب عز و جل اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعہ ہے، اور جن احباب نے، بہنوں نے، بھائیوں نے کالز کیے ہیں، سوال کیے ہیں، کسی وجہ سے اگر وہ پروگرام سے آؤٹ ہو گئے ہو، دیکھ نہ پائے ہو، کیبل چلا گیا ہو یا لائٹ چلی گئی ہو، تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو آپ کچھ دیر کے بعد دیکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہتری فرمائے، اور دعا کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان والدین کو سکون اور چین عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بار بار ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا آج شب جمعہ ہے، فضیلت اور برکتوں والا دن ہے۔ رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔
اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم تمام دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔